سابقہ خطبہ کے اندر ہم نے حج کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس حوالے سے گفتگو کی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجر تو صاحب استطاعت ہی لے سکتا ہے، کیا شریعت نے کوئی ایسے اعمال بھی بتائے ہیں کہ جو شخص حج پہ تو نہیں جا سکتا، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے حج کرنے کی، وہ اس کا اجر کیسے لے سکتا ہے؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی بات، جو شخص سچی نیت کے ساتھ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، اگر وہ کام نہیں بھی کر پاتا تو اللہ اس کو پورا اجر عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ جہاد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص پختہ ارادہ کر لیتا ہے جہاد کا، شہادت کی دعائیں کرتا ہے، اگر اس کو جہاد کا موقع نہیں بھی ملتا، اگر وہ بستر مرگ پر بھی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو شہید کے برابر درجہ دیتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں میں سے 4 گروہ ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا اور اس کو مال بھی دیا ہے۔ اب یہ شخص اپنے علم کی روشنی کے اندر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہترین شخص ہے، یہ بہترین انسان ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے پاس علم ہے، حکمت ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ جو اپنے مال کو نیکی کے کاموں میں صرف کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، مساجد پہ خرچ کرتا ہے، غرباء پہ خرچ کرتا ہے، صدقے کا کوئی بھی راستہ ہے اس کے اوپر وہ خرچ کرتا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے، کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میرے پاس بھی مال ہوتا۔ یہ پختہ ارادہ کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے مال دے، اگر تو مجھے پیسہ دے تو میں بھی تیرے راستے میں اسی طرح خرچ کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جس شخص کو دیکھ کر اس نے ارادہ کیا ہے جو وہ نیکی کر رہا ہے مال کے ساتھ، اس کے نامہ اعمال میں بھی برابر کا اجر لکھا، برابر کا اجر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا کہ اس شخص کے پاس علم تو نہیں ہے لیکن مال ہے، اب اس مال کو وہ حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی بغاوت والے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس کو گناہ مل رہا ہے۔ اس کے برابر میں ایک چوتھا گروہ ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، جس کے پاس مال بھی نہیں ہے،
اب یہ اس دنیا دار شخص کو دیکھتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ میرے پاس اگر مال ہوتا نا تو میں بھی ایسے کام کرتا، میں بھی یہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بری نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اس گناہ کے برابر اس کو گناہ ملتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر سچے دل کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ اگر مجھے تو استطاعت دے، طاقت دے، تو میں تیرے راستے میں ضرور حج کروں گا، تیرا گھر دیکھوں گا، تیرے بیت اللہ کا ضرور حج کروں گا، اس شخص کو پورا اجر ملے گا اگرچہ وہ نہیں بھی کر سکا۔ دوسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الغداۃ فی جماعت، جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر وہ مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر پہلے اس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، اب یہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اب اس کا بھی ارادہ ہے کہ اگر مجھے استطاعت دے اللہ رب العزت تو میں حج کروں گا، عمرے کروں گا، لیکن طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں۔ فرمایا اب یہ ثم صلی رکعتین، پھر یہ 2 رکعت پڑھ لیتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد۔ شرط یہ ہے کہ اس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور پھر 2 رکعتیں یہ اشراق کی پڑھ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ، اللہ رب العزت اس کو اس تھوڑے سے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ، ان 2 نمازوں کو جمع کرنے کے ساتھ ایک مقبول حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب حج کے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں، یہ عمل تو ہر بندہ کر سکتا ہے، یہ نیکی تو ہر بندہ کر سکتا ہے، بلکہ فرض نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا جو فرضی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو حج کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو نفلی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، فرمایا اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی شرط لگائی، من خرج من بیتہ متطہرا، جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اس حالت میں کہ وہ باوضو ہوتا ہے، گھر سے وضو کر کے نکلا ہے، گھر سے وضو کر کے نکلا ہے فردی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے نکلا ہے، فرمایا کأجرہ فأجرہ کأجر الحاج المحرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اللہ رب العزت اس حاجی کے برابر اجر عطا کرتا ہے جس نے احرام پہنا ہوا۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی نیکیوں کا اعلان کیا ہے، کتنی مغفرت اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھی ہے، وہ پچھلے جمعے ہم نے سنی کہ وہ جو اتنی مشقت کرنے کے بعد اس کو اجر ملا ہے، اس نے گھر سے نکلا ہے طہارت کی حالت میں، وضو کر کے نکلا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، فرمایا اس حاجی کے برابر ہے جس نے احرام پہنا ہوا۔ یہ مسجد کے ساتھ تعلق کی فضیلت ہے۔ اور پھر جو مسجد کے بعد نماز کے بعد اذکار کرتا ہے، ہم تو دوڑتے ہیں نا، سلام پھیرا نہیں، امام نے ابھی منہ پیچھے بھی نہیں کیا، دوڑ پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقیر صحابہ کرام ہیں، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہنے لگے ذہب اہل الدثور
من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم. اللہ کے پیغمبر جو امیر لوگ ہیں نا، جو امیر صحابہ کرام ہیں، وہ اپنے مال کے ساتھ ہم سے درجات کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں. وہ اللہ کی نعمتوں کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں. کیا کہنے لگے یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز وہ ویسے ہی پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، جیسے وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں. لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ اس مال کے ساتھ یحجون بہا ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون. 4 اعمال انہوں نے بیان کی کہ اپنے مال کے ساتھ وہ 4 اعمال کرتے ہیں. یحجون ویعتمرون ویتصدقون ویجاہدون، کہ وہ عمرے بھی کرتے ہیں اس مال کے ساتھ، حج بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. اب ہم ان کے برابر کیسے پہنچیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہیں ایک عمل ایسا بتاتا ہوں، اگر تم وہ عمل کر لو تو یہ جو اعمال جن کی وجہ سے یہ تم سے فضیلت لے گئے ہیں نا، پھر ان کے بعد تمہارے اوپر کوئی فضیلت نہیں لے سکتے. یعنی اس عمل کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں جہاد کا ثواب بھی دے گا، عمرے کا ثواب بھی دے گا، حج کا ثواب بھی دے گا، صدقے کا ثواب بھی دے گا. وہ عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم فرضی نماز سے سلام پھیر لو نا تو 33 مرتبہ تم نے کہنا ہے سبحان اللہ. لیکن ہو سبحان اللہ، واقعی سبحان اللہ ہو، گنتی صرف پوری نہیں کرنی. آپ کو پتا ہو کہ میں واقعی سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں. اور دوسرا عمل فرمایا 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے. نمازوں کے بعد اعمال تم کر لو، اللہ ان مجاہدین کے برابر، ان عمرہ کرنے والوں کے برابر، ان حج کرنے والوں کے برابر، ان صدقہ کرنے والوں کے برابر تمہیں اجر عطا کرے. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا وقت لگتا ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. مجاہد کے برابر اجر، مجاہد کے برابر. اور جہاد کرنے والا، اس کی فضیلت، اس کے کیا کہنے. عمرہ کرنے والے کی فضیلت، حج کرنے والے کی فضیلت، صدقات و خیرات کرنا، ان سارے اعمال کے برابر. یہ 3 عمل جو کر لیتا ہے اللہ اس کے برابر اجر عطا کرتا ہے. اس لیے نماز کے بعد اپنی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھا کریں، یہ عمل کریں. اور یہاں تک بس نہیں ہے، جو نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کرتا رہتا ہے نا، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہے، بلکہ ذکر نہ بھی کرے، صرف طہارت کی حالت میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہے. دوسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ اس بندے کو معاف بھی کر دے، اس کے اوپر اپنی رحمت بھی نازل کر. کو 2-4 منٹ تو یہ فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے نا، چلو زیادہ نہیں. اب مغفرت ایک بندے کو مل رہی ہے، دوسری طرف رحمت مل رہی ہے. جس کو مغفرت مل گئی، جس کو رحمت مل گئی، حج عمرے کے برابر اجر مل گیا، مجاہدین کے برابر اجر مل گیا، صدقات و خیرات کے برابر اجر مل گیا، عمرہ کرنے والے کے برابر اجر مل گیا. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ حج مہنگا ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، یہ اعمال سستے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کوئی مال نہیں لگے گا، صرف تھوڑی دیر نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ اذکار کر لیں، اللہ تمہیں ان کے برابر اجر عطا کرے. اور اگلا عمل
حاجی بغیر حج کیے حج کا اجر کیسے لے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک صحابیہ کو بیان فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، جب رمضان آ جائے نا تو تم عمرہ کر لینا۔ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، رمضان میں کیا ہوا عمرہ حج کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا قصد کیا، ارادہ کیا۔ ایک عورت جو تھی نا وہ اپنے خاوند کو کہنے لگی کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کروں۔ اس نے اللہ کی بندی، میرے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، سواری نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے میرے پاس، میں تمہیں کیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجوں؟ اور پھر ساتھ مجھے بھی تو جانا پڑے گا، سواری نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ سواری کھڑی ہے، اونٹ کھڑا تھا اس کے پاس، اس صحابی کے پاس۔ تو صحابی نے کہا کہ وہ اونٹ تو میں نے اللہ کے راستے میں وقف کیا ہوا ہے، اس کے اوپر میں سواری نہیں کروں۔ اس نے کہا پھر عمرہ تو حج تو میں نے کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آؤ اس سواری کے اوپر حج کرنے کی۔ وہ صحابی گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے پیغمبر یہ معاملہ ہے، میری بیوی کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے حج کرے، آپ کے ساتھ، لیکن ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ ایک سواری کھڑی تھی، اس نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر کر، مجھے بھیج دو، لیکن وہ تو اللہ کے پیغمبر میں نے اللہ کے راستے میں وقف کی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے پوچھا پھر مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ مجھے اس کے برابر اجر مل جائے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا حج اس کے برابر مجھے اجر مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اپنی بیوی کو کہہ دو، اخبرہا انہا تعدل حجۃ معیہ، یعنی عمرۃ فی رمضان، جس شخص نے رمضان کے اندر عمرہ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میں محمد کے ساتھ مل کر حج کیا۔ اللہ کے رسول کی رفاقت میں جس نے حج کی ہے اس کے برابر اللہ رب العزت اس کو اجر عطا کرتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا، رمضان میں عمرہ کرنے والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا کہ جس کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ تھوڑے پیسے خرچ کر کے بھی، رمضان میں عمرہ کر کے بھی حج کا اجر لے سکتے ہیں، اور حج بھی ایسا بابرکت مبارک کے جیسے اللہ کے رسول کی رفاقت میں اس نے حج کی۔ اور اگلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد، جو شخص اللہ کے کسی گھر کی طرف جاتا ہے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، اللہ کے گھر مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کا اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا کر یا تو کوئی چیز سیکھ کر آؤں یا کچھ لوگوں کو سکھا دوں۔ یہ دو ارادے ہیں، دونوں میں سے ایک ارادہ ہو اس کا، یا تو کچھ سیکھے یا سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اللہ رب العزت اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے، مقبول حج کا۔ اللہ کے گھر کی طرف آئے کچھ سیکھنے کے لیے، آپ یہ اجر ہر جمعے کو لے سکتے، ہر جمعے کو۔ باقی جمعے کی فضیلتیں الگ ہیں، باقی جمعے کی جو اللہ کی رحمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ الگ ہیں۔ آپ گھر سے اس نیت کے ساتھ جمعے کی اذان سے پہلے نکلیں کہ میں نے اللہ کے گھر کے اندر کچھ سیکھنے کے لیے جانا ہے،
اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے کے لیے جانا ہے، قرآن مجید کی آیات کو سیکھنے کے لیے جانا ہے، اللہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر جمعے کے بعد مقبول حج کا ثواب عطا لکھیں گے۔ آپ روزانہ یہ اگر لے سکتے ہیں، آپ کی اسی مسجد کے اندر روزانہ کلاس لگتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، ایک 4-5 دن کا عمل نہیں ہے، 10-15 منٹ آپ دے دیں عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو یہ فضیلت دے دے گا۔ ان 10-15 منٹ میں ہم قرآن سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ فرمایا جو خیر سیکھنے کے لیے، قرآن سے بڑھ کر کیا خیر ہو سکتا ہے؟ خیر سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہر سوموار کو ہمارے یہاں مجلس لگتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، علماء آتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں۔ آپ اس میں شامل ہو کر ایک مقبول حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شمار مواقع ہیں، آپ کے پاس بے شمار مواقع ہیں۔ آپ ارادہ کریں کہ میں نے جمعے کی اذان سے پہلے مسجد میں جانا ہے، روزانہ حج کا ثواب لینا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ اس کو حاجی کے برابر اجر ملتا ہے جو مسجد میں خیر سیکھنے کے لیے آتا ہے، سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اس کو بھی حج کے برابر قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے پیغمبر میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، سواری نہیں ہے کوئی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا پوچھا ہے؟ حل بقی من والدیک، کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ فقال امی، اللہ کے پیغمبر میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے پوچھا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تیرے والدین میں سے کوئی ایک؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میری ماں زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والدہ کی خدمت کرو، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، اللہ رب العزت تمہیں 3 عظیم لوگوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ تو نے صرف جہاد کے بارے میں پوچھا تھا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، خواہش بھی ہے، ارادہ بھی ہے، نیت بھی ہے، لیکن استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ فرمایا تم جہاد کے بارے میں پوچھتے ہو، تم اپنی ماں کی خدمت جا کے کرو، اللہ تمہیں 3 عظیم لوگوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ حاج، حج کرنے والے کے برابر، ومعتمر، عمرہ کرنے والوں کے برابر، اور تیسرا ومجاہد، جہاد کرنے والے کے برابر اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ مفت کی نیکیاں ہیں، مفت کی نیکیاں۔ حالانکہ یہ تو ایک اولاد کے اوپر تو فرض ہے، ایک اولاد کے اوپر فرض ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ یہ ہماری جنت ہے، یہی ہماری جہنم ہے۔ ان کی خدمت کر کے ایک شخص جنت حاصل کر سکتا ہے اور انہی کی نافرمانی کر کے ایک شخص جہنم میں چلا جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اس کو ان 3 عظیم لوگوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے حج کی، استطاعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ یہاں پر رہ کر بھی ہر روز ہر لمحے حج کا ثواب لے سکتا ہے، عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔